ایک بار پھر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی گرفتاری کی خواہش رکھنے والوں کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے۔ عدالت سے الیکشن کمیشن کی جاری کردہ وارنٹ گرفتاری خارج ہو گئی۔ سائفر کیس میں بھی عدالت سے حفاظتی ضمانت منظور، عمران خان ایف آئی اے کی تحقیقات میں پیش۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کے جج کی تبدیلی، خود گواہ کی جانب سے درخواست اور بیان حلفی پر دستخط مختلف ہونے کے اعتراض سمیت عمران خان کی جانب سے دائر دیگر درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ توشہ خانہ کیس میں جج ہمایوں دلاور کی شہباز پیٹ سماعت جاری، آج میڈیا کے داخلے پر بھی پابندی لگا دی گئی اور ایک بار پھر پی ٹی آئی کے وکلاء سے بدکلامی۔ فاشسٹ حکومت کا ظلم و جبر برداشت کرنے والے وفاقی وزیر علی محمد خان کی ضمانت منظور، لیکن جھوٹے مقدمات میں 8ویں دفعہ گرفتار کر لیا گیا۔ عوام کو ریلیف دینے کی باری آئی تو آئی ایم ایف کا کہہ کر قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، مگر اپنی عیاشیوں اور دھاندلی کی اسکیموں میں فاشسٹ حکومت کوئی کمی نہیں کر رہی۔ صرف ایک ہفتے کے اندر 112 بلین روپے کے فنڈز جاری کیے گئے۔ شہباز شریف آکسیجن کے بغیر تو شاید رہ سکتے ہیں، مگر جھوٹ بولے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے گندم کی پیداوار کم ہوئی، جبکہ حقیقت میں پی ٹی آئی کی کارکردگی کی وجہ سے نہ صرف ایک بلکہ 4 فصلوں کی ریکارڈ پیداوار ہوئی۔ پی ٹی آئی نے زرعی سیکٹر میں اپنا گروتھ ٹارگٹ بھی پورا کیا۔ تحریک انصاف کی سابق ایم این اے روبینہ جمیل کے جوڈیشل ریمانڈ میں 13 دن کی توسیع، یہ توسیع بھی پولیس چالان مکمل نہ ہونے پر ملی۔ 1900 سے زائد لوگ چالان مکمل نہ ہونے کی وجہ سے جیلوں میں ہیں۔ ایسی صورت میں عمومی طور پر ضمانت مل جاتی ہے، مگر آج کل نامعلوم وجوہات کی وجہ سے ضمانت نہیں مل رہی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی منظوری سے ایڈوکیٹ نعیم حیدر پنجوتا کو ترجمان چیئرمین تحریک انصاف برائے قانونی امور مقرر کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔